کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی نے تو بنیادی طور پہ اس دن کو باقاعدہ منانے اور اس کے اندر مختلف تقریبات کا اہتمام کرنے اور احتجاج اور مظاہروں کا اعلان کر رکھا تھا، اور جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس موقع پہ یہ مناسب سمجھا کہ یہ دن ایسا دن ہے جو پوری امت سے متعلق ہے، پوری امت کا اتفاق اس کے اندر اسرائیل کو جو ہے اس کے لیے چیلنج اور فلسطین کے مجاہدین کے لیے ایک حمایت ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سیاسی ہمارے داخلی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے پیش قدمی کی اور وہ چلے گئے جناب بلاول بھٹو صاحب کے پاس، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان سے بھی انہوں نے اس دن کی مناسبت سے اپیل کی کہ یہ امت کا اس وقت ایک بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے، آپ اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نہ صرف ملک کی پرانی اور بڑی جماعت ہے بلکہ اس وقت وہ حکومت میں بھی شامل ہے۔ اور پھر دونوں اتفاق رائے سے جناب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے اور ان سے بھی اسی طرح کی اپیل کی کہ اگر حکومت اس میں خود شامل ہو تو یہ ایک ملک گیر بلکہ عالمی یکجہتی کا ایک دن جو ہے وہ بن جائے گا فلسطینی شہداء کے ساتھ۔ تو یہ الحمدللہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کا بھی اور جناب بلاول صاحب کا بھی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب سرفراز بگٹی صاحب کا بھی پیغام موصول ہوا، اور بخش صاحب جو ہے وہ خاص طور پہ نمائندگی کرتے ہوئے کل ہمارے دفتر بھی تشریف لائے، اور ہم نے یہ پروگرام طے کیا کہ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم ایک آل پارٹیز کے نام سے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، جس میں کل آنے والے 7 تاریخ کے پروگرام کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ تو کل ہم نے جو مشورہ کیا ہے آپس میں وہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان اسمبلی کے سامنے تمام عوام کو دعوت دے رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے عام عوام ہیں، ٹیچرز ہیں، طلبہ ہیں، خواتین ہیں، اساتذہ ہیں، اور اسی طرح سے تاجر برادری ہے، اور مختلف NGOs کے نمائندگان ہیں، دینی جماعتیں ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، یعنی ہماگیر طور پہ تمام عوام کے مختلف جو کمپوننٹ ہیں ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ وہاں یکجہتی کے لیے 12 بجے وہاں پہ تشریف لائیں، اور وہاں پہ نمائندگی کے لیے کچھ لوگوں کے خطابات اور کچھ لوگوں کی گفتگو کا بھی انشاءاللہ وہاں انتظام ہوگا، اور یہ جو جگہ مختص کی گئی ہے اس کے لیے وہ صوبائی اسمبلی کی عمارت سے لے کے GPO چوک تک انشاءاللہ ایک بڑی گیدرنگ ہم کوشش کریں گے، اور اس میں بخش صاحب نے اپنی جانب سے پوری حمایت کا بھی اور پوری تائید کا بھی اور اس کے انتظامات میں بھی ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے انشاءاللہ۔ ایک عرصے سے OIC کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اسلامی سمٹ بلانے کے بارے میں بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی حکومت سے اس لیے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ پوری امت کی نظریں ایک اٹامک انرجی اور پاور ہونے کی بنا پہ پاکستان کی طرف ہوتی ہیں بالعموم، تو اس وجہ سے ہم تو ایک فضا بنا سکتے ہیں، ہم ایک دباؤ کریٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارے اختیار میں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں نے توجہ شروع کی ہے، اور یہ جو اس کا پہلا ایک علامتی مظاہرہ کل ہم دیکھیں گے کہ جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں نے اس ایونٹ کے اندر کہ جو پوری امت کا مسئلہ ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک دلچسپی ظاہر کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو پھر ہم اس کو عسکری میدان کے اندر بھی اور دوسری سفارتی میدان کے اندر بھی اس کے اثرات دیکھ سکیں گے۔ اصل میں دیکھیں، ہم نے تو کبھی خود اپنی طرف سے کسی پرائیویٹ جہاد کا اعلان نہیں کیا، ہمیشہ حکومتیں جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں وہاں کی حکومتیں اگر اس کے موافق رہی ہیں، جیسے افغانستان کے اندر جب جہاد تھا تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا اور لوگ ان کے تنظیم کے تحت اندر چلے گئے۔ اسی طرح کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو ہمارا ایک تاریخی ایشو ہے، پاکستان گورنمنٹ کا ایشو ہے۔ جب تک حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ وہاں پہ ان کو معاونت کی ضرورت تھی تو لوگ معاونت کے لیے چلے جایا کرتے تھے وہاں پہ۔ فلسطین کا معاملہ جغرافیائی لحاظ سے ذرا مختلف ہے، لیکن اگر پھر بھی پاکستان یا دوسری حکومتیں کھلے عام اس سلسلے میں ریکروٹمنٹ کا اعلان کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مجاہد تو یہاں بہت ہیں پاکستان کے اندر جو وہاں جا کے بھی لڑ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم 7 اکتوبر کو یوم مزاحمت منانے جا رہے ہیں، اور یہ نیشنل لیول پہ اس کو منانے جا رہے ہیں۔ اس میں تمام جو نظریاتی اختلافات ہیں یا جو پولیٹیکل اختلافات ہیں ان سے بالاتر ہو کے ہم
ایک میسج پوری دنیا کو کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ اسرائیلی بربریت ہے اور جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، پاکستان ہمیشہ کسٹوڈین رہا ہے جہاں پہ مسئلہ رہا ہے مسلم امہ کو، تو وہ لیڈ رول پاکستان نے پلے کیا ہے۔ آج بھی ہم یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اسرائیل مساجد کو، ہسپتالوں کو، بچوں کو، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے وہاں پہ بم برسائے جا رہا ہے، انسانیت کو زندہ درگور کر رہا ہے، اور اس پہ اسلامی اور جو عالمی دنیا ہے خاموش ہے۔ یقیناً اس کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام مسلم امہ، جتنے بھی سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، باقی عام عوام ہے، ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ کل ایک اسٹرانگ میسج بلوچستان سے بھی جانا چاہیے۔ 12 بجے نیشنل لیول پہ جو ہے تمام لوگ، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، وہ ٹیچرز ہو، وہ آفس میں کام کرنے والے ہو، وہ نکلیں گے فلسطین کا جھنڈا لے کے، پاکستان کا جھنڈا لے کے، اور جو ہمارا مظاہرہ ہے اور جو مرکزی پروگرام ہے اس میں شرکت کریں گے، اور وہاں پہ یقیناً تقاریر ہوں گی تمام ساتھیوں کی۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کاز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ عالمی دنیا کو جو ہے، پوری عالمی دنیا میں جو مسلمز ہیں وہ 7 اکتوبر کو سیلیبریٹ کرے، پرٹیکولرلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، آفس بیریئرز ہیں، اور منسٹرز، کیبنٹ ممبرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ سارے اس میں شرکت کریں گے۔ سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ڈائریکشنز پہ مجھے اس کام کے لیے نومینیٹ کیا گیا کہ ہم کوآرڈینیشن کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، بار کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ کل بلوچستان سے جو ہے فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ہم ایک اسٹرانگ میسج دیں۔